बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है नुमान अता। आज औरत के हकूक़ के बारे में चंद बातें आपके सामने शेयर करता हूँ। औरत को जन्नत में जाने के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा की गई हैं। अल्लाह ताला ने औरत को बहुत डिस्काउंट दिया है। अगर 4 अलामतें औरत में हों तो वो जन्नती है। नंबर 1, 5 वक़्त की नमाज अदा करना। और इसके लिए भी औरत में कितनी आसानी है, मर्द के लिए वो आसानी नहीं है। मर्द को वज़ू करके मस्जिद जाना है और बाजमात नमाज अदा करनी है, लेकिन औरत अज़ान हो गई है, अज़ान के वक़्त किसी भी जगह पे साफ़ पाक जगह पे नमाज अदा कर सकती है, लेकिन मर्द को मस्जिद जाके जमात से नमाज अदा करनी पड़ती है। नंबर 2, रोज़े, रमज़ान के रोज़े रखना। उसमें भी औरत को छूट है। क्यों? और के कुछ ख़ास अयाम होते हैं, उसमें औरत रोज़े नहीं रखती। रोज़ों की क़ज़ा है, लेकिन उसमें उस नमाज की क़ज़ा नहीं है। सारी उम्र उसके लिए नमाज की क़ज़ा नहीं है, इसमें भी औरत को छूट है। नंबर 3, अपनी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना। अब कोई बीवी मिसाल के तौर पे अपने शोहर के सामने जाके कहती है, तैयार श्यार होके, सुर्खी पाउडर लगा के, बाल शाह बना के, कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो मर्द पूछता है, कहाँ जा रही हो? वो कहती, मैं बाज़ार जा रही हूँ। तो उसका शोहर कहता है, ठीक है, फिर बाज़ार के मर्दों से जाके पूछ लेना कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो औरत को बहुत गुस्सा आके कहती है, आप ये कैसी बात करते हैं? आपको शर्म नहीं आती अपनी बीवी के बारे में ऐसी बात करते हुए? उसका मर्द कहता है, जब तुम बन संवर के बाज़ार जा रही हो और घर में उजड़ी हुई रहती हो, ना बाल बनाती हो, ना बनती हो, ना संवरती हो, तो इस्लाम ने औरत को मर्द के लिए बनाया है। तुम मेरे सामने बनती संवरती नहीं हो, तो फिर मैं क्या कहूँगा? औरत को चाहिए कि औरत बाज़ार के लिए फितना है। औरत को चाहिए कि मर्द के सामने बने संवरे, उससे लजाए, ना कि बाज़ार में जाने के लिए बन संवर के जाए। आज हमारा आइडियल ना ये गाने नाचने वाली औरतें हो सकती हैं, लेकिन अगर हम अपनी आइडियल उम्मतुल मोमिनीन को बनाएं या हज़रत फ़ातिमा को बनाएं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, तो हमारे मसले सारे बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। हमारे आइडियल नाचने वाली, भंगड़े डालने वाली, मुजरे करने वाली ये हो अगर बनेंगी तो आगे औलाद भी तो इस तरह ही होगी ना। ये हो गया नंबर 3। और नंबर 4, औरत की ताबेदारी करना। अगर औरत मर्द की फरमाबरदारी करती है, ताबेदारी करती है, तो जन्नती है। 4 अलामतें होगी ना। पहली, नमाज पढ़ना 5 वक़्त की। दूसरी, रमज़ान के रोज़े रखना। तीसरी, अपनी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करना। नंबर 4, चौथी, अपने शोहर की ताबेदारी करना। अब शोहर की ताबेदारी ये 4 चीज़ें कर ले तो औरत जन्नती है। कितनी डिस्काउंट है अल्लाह ताला ने औरतों के दी है। और फिर भी औरत कहती है, हमें मिला क्या है इस्लाम में? हमारे हकूक़ मसख़ हो गए, हमारे हकूक़ मार दिए गए। इतने ज़्यादा हकूक़ औरत के हैं इस्लाम में, किसी और मज़हब में नहीं है। अब मर्द की ताबेदारी के बारे में एक रिवायत में आता है कि अगर औरत मर्द फर्ज जाता है बाज़ार में, किसी औरत को देखता है, उसमें शोहबत पैदा होती है, शोहबत जागती है, उसमें उसके ज़हन में बुरे ख्याल आते हैं। उसे चाहिए फ़ौरन वापस अपने घर आए और अपनी बीवी उसके साथ अपनी ज़रूरत पूरी करे। अगर उसकी और बीवी तंदूर पे रोटियां भी पका रही है, रोटी जलने का खदशा भी है, तब भी वो काम छोड़ के मर्द की ज़रूरत को पूरा करना है। और एक और रिवायत में आपने इरशाद फरमाया, जो तिर्मिज़ी की रिवायत है, इज़ा रजुलु दआ ज़ौजतहु लिहाजतिही फलतअती व इन कानत अला तन्नूर। जब मर्द बुलाए अपनी ज़रूरत के लिए औरत को, अपनी बीवी को, चाहे वो चूल्हे पर क्यों ना हो, रोटियां सेक रही हैं तन्नूर पे, 1 मिनट की गफलत में रोटी जल जाएगी, रोटी भाड़ में जाए, कोई मसला नहीं है। शौहर इतने ज़्यादा इस काम के लिए इसलिए कहा गया है ताकि मर्द भटके ना। जब मर्द भटक जाता है, फिर औरत कहती है कि ये मुझको टाइम नहीं देता।
ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. ترمذی کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، ام المؤمنین رسول اللہ کی زوج مطہرہ، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ. یہ کتنا سمپل جو ہے سلوشن ہے ایک عورت کو جنت میں داخل. کیا ہے؟ جب عورت انتقال کر جائے، کوئی بھی عورت، کوئی بھی مسلمان عورت جب انتقال کر جا رہی ہے تو انتقال کے وقت اگر وہ اس کا شوہر اس سے خوش تو جنتی. کہ کوئی عورت اگر فوت ہو جائے اور اس حالت میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو بھی وہ جنتی ہے. یعنی اتنا درجہ دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر اسلام میں سجدے کا حکم ہوتا، اسلام میں اگر سجدے کا حکم ہوتا تو حکم نہیں ہے تو عورت کو کہتے کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. کسی اور رشتے کو، ماں کو، باپ کو، بہن بھائی کو، کسی کو سجدے کا نہیں کہا، حتیٰ کہ عورت کو بھی نہیں کہا کہ اگر ہوتا تو. اور یہ ایسے ہوا کہ جب مسلمان باہر گئے، ہجرت کر کے دیکھا باہر کے ملکوں میں باہر کے بادشاہوں کے سامنے ان کی جو عوام تھی سجدہ کرتی تھی، تو صحابہ کرام آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ تو صرف ایک علاقے کے بادشاہ ہیں، آپ تو شہنشاہ ہیں، شاہ مدینہ ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت کے آپ بادشاہ ہیں، تو ہم بھی آپ کو سجدہ کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پھر تو آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. یہ مسند احمد کی روایت، اس کا نام نے صحیح کہا. فرمایا کہ اگر مخلوق میں سے میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا یا کسی کو حکم دیتا کہ تم اس کے لیے سجدہ کرو، روایت پیش کی، ایک آیت پیش کی اور اس میں فرمایا کہ عورت سجدہ، ابھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں سجدہ تعظیمی، کسی بزرگ کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو سجدہ تعظیمی کرتے ہیں. اسلام میں اس کے بارے میں منع فرمایا. تعظیم والا، عزت والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں ہے، ان کو بھی سجدہ نہیں تھا. تو اگر سجدہ ہوتا تو عورت کو ہوتا، وہ بھی نہیں ہے. ایسے ایک روایت میں آتا ہے کہ ابن ماجہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کوئی عورت کتنی ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، کتنی ہی صوم صلات کی پابند کیوں نہ ہو، بہت نیک کام کرتی ہو، صدقہ خیرات دیتی ہو اور بہت اعلیٰ عرف ہو، لیکن اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو تو وہ جنت نہیں جا سکتی. والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. کون؟ اللہ. اللہ کی قسم. لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. اللہ. کوئی عورت بھی اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے. ایک عورت جو ہے بڑی پرہیزگار ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، نفل پہ نفل رکھتی چلی جاتی ہے، نوافل پہ نوافل پڑھتی چلی جاتی ہے، تسبیحات. اتنے حساس باتیں ہیں جن کو عورت سمجھتی ہی کچھ نہیں ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں مردوں کی نسبت عورتوں کو زیادہ دیکھا گیا ہے اور اس کی دو انہوں نے نشانیاں بتائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں پر کیونکہ عورت میں ایک لان تان کی عادت ہوتی ہے، کوسنا، اپنے آپ کو کوسنا، اپنی اولاد کو کوسنا، حالات کو کوسنا، تانا زئی کرنا. تو ایک وجہ یہ. دوسرا، اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا، ناشکری کرنا. تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، تم سے اچھے رشتے آئے تھے، میں اس طرح کی ہوں، تم یہ ہو. شوہر کو حقیر سمجھنا جہنم میں جانے کی نشانیوں میں سے ایک ہے. اس طرح کی بہت سی روایت. دو وجہ تکفرن اللعن وتکفرن العشیر.
پہلی وجہ یہ ہے کہ تم لعنت ملامت زیادہ کرتی ہو، بات مرے برباد ہو جائے، کوسنا کاٹنا، خود اولاد کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، خود اپنے آپ کو بھی جو کوس لیتی ہیں بعض وقت. یہ بد دعائیں کرنا، یہ بد دعائیں کرنا کہ خواتین کے اندر زیادہ ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا. اور دوسرا سبب تکفرن العشیرہ، شوہر کی ناشکری کرتی. شوہر چاہے کتنا بھی احسان کرے، کتنا بھی اس کی مانگ کو پورا کرے. ابھی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر شوہر کو بیوی کی طلب ہوتی ہے اور شوہر اسے بغیر کسی عذر کے شوہر بیوی کو خاص ایام نہیں ہے، بیوی بیمار نہیں ہے، کہیں درد تکلیف نہیں ہے، بغیر کسی عذر کے شوہر کو منع کرتی ہے اس کی حاجت پوری کرنے سے، تو صبح تک ملائکہ فرشتے اس عورت پہ لعن طعن کرتے رہتے ہیں، اس پر لعنت رہتی ہے، لعنت کرتے رہتے ہیں. اور بخاری مسلم کی روایت ہے، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشی، جب مرد اپنے عورت کو اپنے بستر کی طرف بلائے، فابت ان تجیء، اور بیوی انکار کر دے. اب انکار میں کیا ہے؟ اس کے ایام نہ ہو، بیمار نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو وہاں پر رکاوٹ ہو، یہ سب چیزیں نہیں. وہ شوہر کی مانگ کو پورا کر سکتی ہے لیکن پھر بھی وہ منع کر دیتی ہے. لعنتها الملائکہ حتی تصبح، رات بھر صبح ہونے تک فرشتوں کی لعنت اس پر اترتی، فرشتے اس پر لعنت کرتے، لعنتی بن کر گزارتی. حتیٰ کہ یہ وہ باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو عورت نا سمجھی میں، لا علمی میں کر رہی ہے. تو عورت کے اور مرد کو بھی چاہیے کہ عورت کا خیال کرے. عورت کوئی کھلونا نہیں ہے، کوئی ٹوائے نہیں ہے کہ اس کو جیسے چاہے استعمال کیا جب اس کا دل چاہا. عورت کے بھی، حتیٰ کہ ہم ابھی درس میں ہم پڑھ رہے ہیں تو درس میں ابھی ہماری باری صرف عورت کے حقوق کے بارے میں ہے. اس کی جب ختم ہوگا تو اس کے بعد مرد کے عورت پہ کیا حقوق ہیں وہ بھی ادا کیے جائیں گے، وہ بھی ہم بیان کریں گے. تو ایک چھوٹی سی کوشش تھی تاکہ اصل میں ہم لوگ پتہ ہے کیا، یہ باتیں کرنے سے نا ہم شرماتے ہیں، جھجکتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں ہیں. حتیٰ کہ ہم لوگ فلموں ڈراموں میں جب بیٹھ کے کہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کسنگ ہو رہی ہے یا کوئی اور بات ہو رہی ہے، اس میں ہم شرماتے نہیں ہیں. ویسے کہتے رہیں گے فلانی کسی ایکٹر کا وہ MMS آ گیا ہے، آج کل رحیم شاہ کا MMS مارکیٹ میں معروف ہوا پڑا ہے، سب کچھ کی ذکر کریں گے. لیکن اسلام کے بارے میں، شرع کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اگر اس ویڈیو کو دیکھیں گے وہ کہیں گی کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو اسلام کے بارے میں کہیں سے بھی اچھی بات ملے، میں کوئی مولوی یا مفتی تو ہوں نہیں، لیکن یہ جتنا بھی ہے میں آپ کو حوالہ دے کر وہاں سے آپ کو سنا رہا ہوں. تو ایک چھوٹی سی کوشش تھی، امید ہے آپ کو اچھی لگے گی. تو اگر اچھی لگے تو چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کر دیں اور ہمارا حوصلہ بڑھائیں.